السلام علیکم ویڈیو کالر، کیسے ہیں؟ الحمد للہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے۔ کہاں آپ سے سنائیں سر کال کر رہے ٹھیک ہیں ہیں؟ بھائی؟ میں صوبہ سندھ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے سر، شاہ زیب خدا نام ہے آپ کو میرا۔ عزت سلامتی عنایت فرمائے۔ کیا حکم ہے؟ حکم کریں بھائی۔ سر حکم نہیں، عرض یہ ہے کہ جناب زید کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ متضاد آرا قائم ہو گئی ہے ہمارے حلقہ احباب میں بھی، اور آپ کی بھی کچھ تقاریر ہم نے سنی۔ تو جناب زید کے بارے میں ہم کچھ خاص موقف قائم نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے بارے میں نے عیون الاخبار الرضا کے اندر پورا ایک باب میں نے پڑھا احادیث کا، جو علامہ شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے باندھا ہے، جس میں سے کوئی وہ 10 حدیثیں لے کر آئے ہیں جناب زید کی فضیلت میں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان احادیث کو ہم کہاں لے کر جائیں گے جن میں جناب زید کی مدح ہے، اور بہت صلاحیت کے ساتھ مدح ہے، کہ جس میں امام رضا علیہ السلام بعض اوقات یہ فرما رہے ہیں کہ میرے چچا نے امامت کا سرے سے دعویٰ نہیں کیا، اور فضل بن یسار سے امام نے یہ کہا کہ آپ نے میرے چچا زید کا ساتھ دیا، اور زید شہید کو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میرا چچا جنتی ہے۔ جو اس کے اوپر تنقید کرے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے اس کے جیسا کہ وہ اس کے خون میں شامل ہے۔ یہ ایسی روایتیں عیون الاخبار الرضا کے اندر ہمیں ملتی ہیں، تنقیح المقال میں ملتی ہیں۔ تو ان روایات کو پڑھنے کے بعد ہم جناب زید کے بارے میں کیا موقف رہیں؟ یہ دیکھیں، جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ بویہیہ کی دولت میں رہتے تھے، اور بویہیہ سب جو تھے وہ کیا تھے؟ زیدی تھے۔ تو لیکن سر ہمارے اور مقدمین میں سے ہیں نا وہ۔ ہمارے مقدمین زیدیہ کی حکومت میں رہتے تھے نا۔ تو خدمت میں عرض ہے کہ زید کے متعلق متضاد روایتیں ہیں، بار بار عرض کر چکے ہیں کہ زید کے متعلق بعض روایتوں میں اس کی مدح ہے، بعض روایتوں میں اس کی مذمت ہے۔ جو مدح کی روایت ہے وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو شیخ صدوق نے کتاب عیون میں نقل کیا ہے، ایک باب ہے وہاں پر، اور اس کا مقدمہ یہ کہتے ہیں، میں یہ روایت اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے پڑھنے والے کو کہ شیعوں کا عقیدہ زید کے متعلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں جو سب کے روایات ہیں اس کی اسانید دیکھیں، اس کے وہ اصول میں سے نہیں ہے، یعنی کتب اصحاب ائمہ علیہ السلام میں سے نہیں ہے، مجاہیل ہیں۔ اچھا، اب ہم نے کئی سال پہلے اس روایت کو دیکھا، تو اس وقت ہمارا یہی رائے تھی، ہمارا یہی اندازہ تھا۔ اب یعنی اس وقت دوسروں نے بھی دیکھا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ روایت ان میں اعتبار نہیں۔ اب جو روایتیں ان کے مذمت میں ہیں، یہ روایتیں صحیح ہیں، یہ روایتیں صحیح۔ مثلا صحیفہ سجادیہ میں ایک روایت دکھاؤں آپ کی خدمت میں، اگر مجھے مل جائے ابھی آپ کو۔ ہاں، یہ صحیفہ سجادیہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ سب کو دکھاتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ۔ یہاں پر اس کی یہ صحیفہ سجادیہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ محدثین کے نزدیک یہ صحیح جی جی جی، کتاب ہے۔ ہاں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے مقدمے میں یحییٰ خود کہتے ہیں، یحییٰ ابن زید خود فرماتے ہیں، قد كان عمی محمد ابن علی اشار علی ابی بترک الخروج، کہ میرے چچا حضرت محمد ابن علی یعنی امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے میرے والد زید کو ان کو حکم دیا تھا کہ تم خروج نہ کرنا، وعرفه ان هو خرج وفارق المدینہ ما يكون الیہ من مسیر امرہ، اور وہ بتا دیا تھا کہ تو اگر خروج کرے گا تو تیرا انجام کیا ہوگا، تو خروج نہ کر، تیرا اگر خروج کرے گا تو تیرا انجام کیا ہوگا۔ اس طرح کے احادیث اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن ائمہ اسی طاہرین کتاب کے علیہ اندر الصلوۃ صحیفہ والسلام کاملہ کے کے کسی اندر ان کی صحابی تائید بھی نے تو ملتی زید ہے کا کہ جب ان ساتھ کی نہیں دیا۔ شہادت ہو جی گئی، جی، میں نے جی کہا علامہ صاحب اسی کتاب کے اندر ہمیں ان کی تائید بھی تو ملتی ہے کہ جن کے اندر ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا صالح انسان تھے، نیک تھے، اور وہ رضا آل محمد کی وجہ سے شہید ہوئے۔ نہیں، ان اس کے حق کتاب میں میں وہ بھی تو کافی میں دعائیے ہے، جملے ملتے ہیں نا۔ وہ کافی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میرے چچا، انہوں نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ شیعوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ زید نے خروج کیا ہے، زید عالم تھا اور وہ نکلے تھے، خروج کیے تھے، اگر ان کو حکومت ملتی تو وہ رضا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو، رضا من آل محمد کو حکومت دیتے۔ اور یہ رضا من آل محمد ایک نعرہ تھا اس زمانے میں۔ بنی عباس نے بھی خروج کیا تھا تو اسی نعرے کے تحت کہ ہم حکومت رضا آل محمد کو دیں گے، یعنی وہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا خلیفہ کون ہوگا، کہتے تھے ہم اس شخص کو جو آل محمد علیہ السلام میں کیا اچھا آدمی ہوگا اس کو دیں گے۔ تو زید نے یہ ادعا کیا تھا۔
بہرحال اس کا نیت بہرحال ائمہ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تھا، یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، منع کیا تھا خروج سے، یہ روایتیں ایک دو نہیں ہیں، کئی ایک ہیں۔ اب اس نے کیا امامت کا ادعا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس نے امامت کا بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے، قلیل روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس نے امامت کا ادعا بھی کیا تھا، اور لیکن اب میں وہ اس کے یہ آپ سے اب کہنا چاہ رہا وہ ہوں، میرا اللہ ہی عرض جانتا ہے یہی ہے۔ اس کے حق کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بہرحال زید جو ہے نا ہمارا امام نہیں ہے، زید نہ ہمارا امام ہے، نہ کوئی ہمارے لیے حجت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زیدی جو ہیں وہ تو بلا شک ناصبی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور ان میں سے جو ائمہ نکلے ہیں وہ سب سادات میں سے تھے، وہ اتنے دشمن تھے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، جتنا انہوں نے ستایا ہے کوئی حد ہی نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کو، ان کے سب چچا زاد بھائی تھے۔ یہ خود جناب زید جو ہیں ان کے متعلق یہی ہے، یہ بات تقریباً میں اس بات پہ اطمینان رکھتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تھا خروج سے، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ لیکن نہیں دیا خروج تھا سے، شیعوں نے، اہل بیت علیہ خروج کی السلام نے جو ان کی تائید جو کی ہے، خروج کی جو ممانعت ہے علامہ اور صاحب، جو خروج کی جو جن ممانعت ہے لوگوں وہ نے صرف زید کا کے لیے ساتھ نہیں ہے دیا نا۔ تھا وہ شیعہ نہیں تھے، ابو حنیفہ وغیرہ نے، انہوں نے زید کے ساتھ بیعت کیا تھا، اور انہی لوگوں نے زید کو پر اکیلا چھوڑ دیا تھا نا، مخالفین نے، انہی لوگوں نے، ابو حنیفہ جیسے لوگوں نے جو اس کے بیعت توڑ دی تھی اس کی۔ لیکن کہنے آپ کا کیا فرما مقصد، رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خروج کی ممانعت ہے تو خروج تو جناب مختار نے بھی کیا، پھر اس کی زد میں تو تو بہت سے لوگ آ مختار کی ہم جائیں گے۔ کہاں تعریف کرتے ہیں، مختار کی کہاں تعریف کرتے ہیں، مختار نے کیا تو یہ کوئی امام ہے مختار؟ مختار کیا کون سا آسمان سے آیا؟ اس کی کہاں تعریف ہے، اس کی بھی تو جناب مذمت ہے زید روایت کا میں۔ جو خروج تھا کیا سیاسی مصلیت کے تحت نہیں تھا؟ کیا زید کا کیا ہے؟ میں نے کہا جناب زید کا جو خروج تھا وہ سیاسی مصلیت کے ماتحت نہیں تھا۔ سیاسی مسئلات کے خلاف ہے بھائی، امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ تو اگر خروج کرے گا تو قتل ہوگا، تجھے قبر سے نکال کے آگ لگا دیں گے، وہی ہوا بیچارے زید کو مار دیا، پھر اس کو دفنا دیا، پھر اس کو قبر سے نکال دیا، پھر قبر سے نکال کے اس کو الٹا لٹکا دیا تھا، کوفے میں اس کو الٹا لٹکایا تھا، پتہ ہے آپ کو، پھر اس کو جلا دیا جی جی تھا۔ معلوم ہے مجھے۔ ہاں، تو یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس میں کیا سیاسی مسئلہ ہے اس میں؟ میرا صرف سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب میں نے پڑھی ہیں شیعہ مصادر کے اندر بھی بہت سی ایسی روایت ہیں، عیون الاخبار میں نے یہ روایت پڑھی کہ صرف مولا علی عیون علیہ السلام نے الاخبار میں ہے رسول بھائی، اللہ نے اور نہیں فرمایا ہے، کہ صرف عیون الاخبار میں ہے، وہ ایک باب ہے۔ حسن کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو مرد صالح ہوگا اور وہ شہید ہوگا اور وہ رضا علیہ محمد کی وجہ سے قتل ہوگا۔ تو سر اگر ہم شیخ صدوق علیہ رحمہ کو یہ کہیں کہ اس نے بس بہرحال یہ تقیہ روایات کی عرض کیا مصلحت میں سے نے، یہ روایتیں متضاد نقل کی ہیں۔ روایات ہیں، متضاد روایات ہیں، اور جو روایت اس کی مذمت میں ہے، اس کی منع کے قیام کے منع میں، وہ روایت صحیح ہیں۔ اب آپ اس کو نہیں مانتے، میں کیا عرض کروں آپ کو؟ اب آپ جو کہتے ہیں نا، وہ جو چیزیں آپ کہتے ہیں روایت، وہ ضعیف روایت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ بویہیہ کی دولت میں رہتے تھے، اور بویہیہ کی حکومت تھی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تقیہ کے طور پہ وہ روایات اپنے کتاب میں شامل کی ہوں، اور وہ روایات ان کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو بقیہ روایات ہیں، مثلا کتاب کافی میں جو روایات ہیں وہ تو سب اصول ائمہ علیہ السلام سے روایت کی گئی، یا کتاب ہے، مثلا یہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اب ایک شخص کو امام علیہ السلام منع کرتا ہے کہ تو انقلاب نہ کر، وہ پھر بھی انقلاب کر لیتا ہے، تو پھر اس کی یہ تو اس کی ممانعت ہے نا، یہ تو واضح ہے۔ اب اس کی نیت خیر تھا برا تھا وہ الگ بات ہے، انسان کی اگر نیت بھی خیر بھی ہو، اگر امام علیہ السلام منع کرتا ہے تو اس کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے علاوہ میرا ایک آخری سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ عقل کی کتنی مداخلت ہے شریعت میں؟ مطلب ہم عقل اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ بعض اوقات ہم نے روایت میں پڑھا ہے کتاب عقل و جہل میں اصول کافی میں جیسے آیا ہے کہ عقل بھی حجیت رکھتی ہے، تو عقل اور قیاس کا کیسے استعمال ہوتا ہے شریعت میں؟ یہ کون سی عقل ہے جس کا ہمیں کہہ رہے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حجت؟ عقل کی حجیت یہ ہے کہ آپ اگر کے سامنے اگر دو باتیں رکھی جائیں نا، آپ ان میں تمیز کر سکتے ہیں بہت دفعہ، یعنی ہمیشہ نہیں، بہت دفعہ دو باتیں اگر رکھی جائیں، اس کے ساتھ دلیل ہو، اگر دلائل دیکھ لیں تو تمیز ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ باطل ہے، تفریق کر لیتے ہیں۔ عقل کی صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کے سامنے رکھی جائے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، دونوں کی دلائل رکھے جائیں، انسان کو دلیل اگر دے کہ دلیل اگر صحیح ہو، انسان عقل سے کام لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لیکن عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ احکام آپ کے لیے بتا دے کہ حکم شرعی کیا ہے۔ حکم شرعی اگر آ جائے، حکم شرعی اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے آ جائے،
کہ بھئی یہ حکم ہے، پھر عقل یہ جان سکتا ہے کہ واقعی یہ حکم ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر حکم نہیں ہے، اپنی عقل ہی سے ہم بیٹھے بیٹھے بنا دینا حکم کہ یہ اس طرح کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے، یہ عبادت اس طرح ہو، اس طرح ہو، اپنے آپ سے بناتے جائیں. تو عقل اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، بلکہ عقل خود کہہ لیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اگر انسان واقعا اپنی عقل کی طرف رجوع کرے، غسل جنابت کس طرح ہونی چاہیے احادیث میں تو موجود ہے. اگر ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود غسل جنابت بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. غسل جنابت کیسے ہوگی؟ یا تیمم اپنے عقل سے بناتے ہیں کہ ہم نے تیمم کرنی ہے، پانی نہ ملے تو کیا کریں. تو عقل خود کہہ لیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، عقل خود شہادت دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی شخص پھر بھی وہ کچھ بنا لیتا ہے تو اس عقل تو کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں صحیح ہے. لذا عقل احکام نہیں بنا سکتا. عقل کے سامنے، عقل ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بات رکھی جائے اور اس کی دلیل دیا جائے تو عقل بتا دیتا ہے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ان کی فون کٹ گئی شاید. اوکے جناب.